حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بدوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیں جس سے میرا ایمان اور پختہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس درخت کو کہیں کہ وہ چل کر آپ کے پاس آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس درخت کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اس دیہاتی نے درخت کے پاس جا کر کہا کہ تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ درخت ایک طرف جھکا جس سے اس کی کچھ جڑیں اکھڑ گئیں، اور پھر دوسری جانب، پھر آگے کی طرف اور پھر پیچھے کی طرف جھکا جس سے اس کی ساری جڑیں اکھڑ گئیں۔ پھر وہ درخت اپنی شاخوں اور جڑوں کو گھسیٹتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ یہ دیکھ کر وہ دیہاتی پکار اٹھا کہ بس کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ درخت اپنی جگہ پر پہنچ گیا اور اس کی ساری جڑیں اپنی جگہ پر پیوست ہو گئیں اور درخت صحیح سالم پہلی حالت پر آ گیا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک چوم لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور پاؤں چوم لیے، پھر کہنے لگا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سجدہ مت کرو، بلکہ مخلوق کا کوئی فرد کسی کو بھی سجدہ نہ کرے۔ اگر میں اس بات کو جائز سمجھتا کہ مخلوق کسی کو سجدہ کرے اللہ جل شانہ کے سوا، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے تاکہ اس کے حق کی تعظیم ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر کا عورت پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر بلائے تو انکار نہ کرے، اگرچہ مشکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ رمضان المبارک کے علاوہ کوئی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ اگر رکھ لیا تو گناہ گار ہوگی اور روزے کا ثواب مرد کو ملے گا۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ اگر مرد کے منع کرنے کے باوجود گھر سے نکلے گی تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس پر لعنت کریں گے جب تک کہ وہ گھر واپس لوٹ نہ آئے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنا ہے کہ قیامت کے دن عورت سے سب سے پہلے اس کی نماز سے متعلق سوال ہوگا اور پھر خاوند کے حقوق سے متعلق سوال ہوگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے خاوند کے گھر سے بھاگ نکلے تو اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب کہ وہ واپس نہ آ جائے اور اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دے کر کہے کہ میں حاضر ہوں۔ اور فرمایا، عورت جب نماز پڑھے مگر اپنے خاوند کے لیے دعا نہ کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ اپنے خاوند کے لیے بھی دعا کرے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے ذمہ تمہارے کچھ حقوق ہیں اور کچھ ان کے حقوق تمہارے ذمہ ہیں۔ تمہارے حقوق تو یہ ہیں کہ وہ تمہارے بستر کی نگرانی کریں، کسی ایسے شخص کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں جو تمہیں پسند نہ ہو، وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، اور عورتوں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ مرد عورت کے لباس اور خوراک وغیرہ کا مناسب انتظام کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب پانچوں نمازیں پڑھتی ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہو اور حیا کے ساتھ رہتی ہو، خاوند کی اطاعت کرتی ہو، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔